اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، لا تحسبن الذین، نہیں گمان کرو ان لوگوں کے لیے، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا اپنے کس پر خوش ہوتے ہیں؟ اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا اور وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ اپنے اعمال پر خوش ہونا اور یہ چاہنا کہ ان کی تعریف کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خود پسندی کہتے ہیں۔ خود پسندی، کہ انسان یہ چاہے کہ بس میری تعریف کی جائے، میں جو بھی کام کروں، کام میرا چھوٹا ہو لیکن بڑھا چڑھا کر اس میں جو ہے طرح طرح کی جو ہے معاملات کو ڈال کر اس کی تعریف کی جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش بدقسمتی سے انسانوں کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہاں پر خود پسندی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین، نہ گمان کرو ان لوگوں کے لیے، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا یہ کہ ان کے اعمال کا جو ہے ان کے امور جو ہے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، ویحبون ان یحمدوا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا اور ان کاموں کی تعریف کی جائے کہ جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ کوئی کام میں نے نہیں کیا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ میرے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں شخص اس طرح کا بہترین آدمی ہے، حالانکہ میرا اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ ایسے لوگ کہ جن کے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور ایسے اعمال پر ان کی ستائش کی جائے جو وہ کرتے نہیں ہیں، خود پسندی جن کے اندر ہوتی ہے، شہرت حاصل کرنے کا غلبہ جن کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو دنیاوی تعریف اور دنیاوی نمود و نمائش، تشہیر اور مشہوری کے لیے اس طرح کے معاملات رکھتے ہیں، دنیا کی چاہت کے لیے خود پسندی کرتے ہیں، تو یہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے دور رکھے جائیں گے، دور نہیں رکھے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی خود پسندی جو آج کل بہت بڑی بیماری انسانوں کے اندر رائج ہو چکی ہے کہ میرے اندر وہ صفات وہ کوالٹیز نہیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری تعریف کی جائے، مجھے میرے نام کو اجاگر کیا جائے اور مجھے جو ہے لوگ بڑی شہرت کی جو ہے نگاہ سے دیکھیں، جب کوئی مجھے سلام کرے تو جھک کر سلام کرے، اور جب میرے معاملے میں جو ہے میرے معاملات یا میرے مطابق کہیں گفتگو کی جائے تو بڑے بڑے القاب سے جو ہے نوازا جائے۔ میں ایک عالم دین نہیں ہوں لیکن مجھے علامہ کہا جائے، اور میں ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے ڈاکٹر کہا جائے، میں انجینئر نہیں ہوں مجھے انجینئر کہا جائے، اور میں محسن انسانیت نہیں ہوں لیکن مجھے محسن انسانیت کہا جائے، میں نجات دہندہ نہیں ہوں لیکن مجھے نجات دہندہ کہا جائے، میں ہوں غاصب لیکن مجھے جو ہے لوگوں کا جو ہے نجات دہندہ کہہ کر کہا جائے۔ تو اس طرح کے لوگ جو خود پسندی چاہتے ہیں آج وہ بڑے سے بڑے منصب مرتبے پہ موجود ہیں، چاہے وہ کسی ادارے میں موجود ہو۔ آج کل کیا ہے، طاقت ہے تو وہ طاقت کے ذریعے اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، اگر دولت ہے تو وہ دولت کے ذریعے اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ظاہری معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناپسند اس کو کرتا ہے اور منع فرماتا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر کی جائے گی۔ جو دنیاوی معاملات کے لیے شہرت طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جو عیب ہیں جو چھپا کے رکھے ہوئے ان کی تشہیر کر دے گا، ان کی تشہیر فرما دے گا۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ آج کل لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور طرح طرح کے معاملات کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دے گا، ان کو کسی قسم کی کوئی نجات نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہتے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس ریوڑ کا کیا حال ہوگا؟ اگر بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ریوڑ بچے گا؟ نہیں بچے گا، کیونکہ بھیڑیوں کی تو پسندیدہ خوراک ہی بکریاں ہوتی ہیں،
وہ تو جا کر ان کو مار دیں گے، کھا لیں گے، ختم کر دیں گے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے کہ جتنا مال اور مرتبے کی چاہت رکھنے والا انسان اپنے دین کا نقصان کرتا ہے. کون انسان نقصان کرتا ہے؟ بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کریں گے، لیکن صرف مال کی خواہش رکھنے والا اور مرتبے کی خواہش رکھنے والا کہ جی مجھے لوگ بڑے بڑے القابات سے پکارا گئے، بڑا مجھے جو ہے پروفیسر کہیں، ڈاکٹر کہیں، عالم دین کہیں، پیر کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، ایسا انسان ان بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہے جو اس ریوڑ کا نقصان نہیں کر پائیں گے کہ جتنا نقصان وہ اپنے دین کا کرے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے انسانوں کو سوچنا چاہیے، اگر کوئی ایسی ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی چاہ ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری خواہش کو ہمارے دل سے نکال دے. اپنا عمل وہی ہو جو آپ کے دل میں ہے، وہی آپ کے ظاہری عمل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے. آخری آیت، اب آیت ارشاد فرما رہا ہے کیونکہ رکوع ختم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہی ہے زمینوں اور تمام آسمانوں کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تمام کی تمام بادشاہی. پچھلے رکوع میں، پچھلی آیت میں جو یہود و نصارہ نے جو ایک بہتان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگایا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، جو ہم سے جو ہے طلب کر رہا ہے، مال پیسے طلب کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے، فقیر ہے، ہم غنی ہیں. تو یہاں پر اس بات کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی ہے کہ جس کے ملک میں، جس کی بادشاہی میں تمام آسمان ہیں اور تمام زمینیں ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا اپنے درمیان ظلم نہ کرنا. نہ میں نے بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. زبان سے اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے وہ بھی ظلم ہے، ہاتھ سے نقصان پہنچاؤ گے وہ بھی ظلم ہے. آپ کی زبان ہو، آپ کی جسم کے تمام اوصاف ہوں، آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے، کسی اعضاء سے آپ کو، آپ کے عمل سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت طلب کروں گا. ہدایت دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ، اس کا کام ہے. اللہ نے جس کو ہدایت دے دی تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے سوتے بیٹھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. طرح کے معاملات ہیں کہ سیکنڈ میں، منٹ میں مجھ پر حملہ کرتے ہیں، میں بڑا عاجز ہوں، مجھے راہ راست پر رکھ. یہ مدد بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو، لہٰذا مجھ سے کھانا جو ہے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جس کو میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم تمام کے تمام لوگ بے لباس ہو، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس جو ہے وہ عطا کروں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرمائے. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا ہوں، مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میں تمہیں معاف فرماؤں گا. تم رات دن گناہ کرتے ہو، انسان ہو، گناہ کرو گے، لیکن گناہ کرنے کے بعد جب تم ندامت کے 2 آنسو مجھ سے میرے خوف میں جب تم بہاؤ گے تو یاد رکھنا مجھے تمہارے وہ 2 آنسو بڑے پسند ہیں، میں تمہاری بخشش جو ہے تمہیں کروں گا، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو. رات دن مجھے معلوم ہے کہ تم طرح کے معاملات میں ہو، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے بخشش طلب
طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ تم مجھے کسی قسم کا نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو تمہارے پہلے یعنی تم سے جو پہلے گزر چکے، تمہارے آخر جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، تمہارے تمام انسان، تمہارے تمام جنات مل کر بھی تم سب میں جو سب سے زیادہ متقی ہے اس شخص کی طرح بھی ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا، اس طرح بھی ہو جائے تو میرے ملک میں کسی چیز کی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور تمہارے تمام انسان پہلے اور تمہارے تمام انسان آخر والے، تمہارے انسان اور جنات سب مل کر اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ تم میں بدکار ہے تو میری ملک میں کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہ تم نفع دے سکتے ہو متقی پرہیزگار بن کے، اور نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو دنیا کا سب سے برا بدکار انسان بن کر کہ تم مجھے کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے انسان تمہارے پہلے اور تمہارے آخر، تمہارے سارے انسان، تمہارے جنات تمام مل کر سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر تمام لوگ کھڑے ہو کر اگر مجھ سے طلب کریں اور میں ان کی تمام خواہشات کو پورا کروں تو وہ اس کی مثل ہے کہ سمندر کے اندر اگر ایک سوئی نکالی جائے اور اس سوئی نکالنے کے بعد سمندر کو جتنی کمی واقع ہوتی ہے اتنی کبھی بھی میرے خزانے میں نہیں واقع ہوتی۔ میرا خزانہ اتنا ہے کہ تم تمام کے تمام تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات مل کر مجھ سے اپنی خواہشات طلب کریں، میں تمام لوگوں کو تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں سب کو بھر بھی دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی کہ ایک سمندر کے اندر ایک سوئی نکالنے کے بعد اس سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے اتنی کمی بھی میرے ملک میں نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے اپنا کیا ہوا ہے، ان کا اپنا کیا ہوا نہیں ہے۔ مجھ سے طلب کرو، اچھا کھانا بھی مجھ سے طلب کرو، اچھا پہننا بھی مجھ سے طلب کرو، اپنی عزت بھی مجھ سے طلب کرو، ہدایت کا سوال بھی مجھ سے مانگو، اور اچھے اعمال کا ذریعہ بھی مجھ سے مانگو، اور استقامت بھی مجھ سے مانگو۔ تمام کی تمام چیزیں میں ہی دینے والا ہوں۔ یاد رکھنا اگر تم سب مل کر بھی کوئی کام کرو گے، یہ چاہو کہ میرے ملک میں، میری عزت میں، میرے ملک میں، میرے خزانے میں کمی آئے تو نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔